السلام علیکم علماء اعظام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی انس صاحب، بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، کیا کہیں تشریف لے گئے تھے کیا؟ جی بھائی اکمل، شاید معلوم ہوگا کہ آج کل تو اسلامی تہذیب سب سے اعلیٰ کے عنوان پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اسی سلسلے میں یہاں وہاں بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے۔ اچھا بھائی صاحب آپ خالی بھاگتے ہی رہتے ہیں کیا؟ پھر تو آپ کو بابا بابو کہنا چاہیے۔ بھائی اکمل، اس منظرے کی حالت ابھی تک نہیں سدھری، پتہ نہیں آگے کیا کرے گا۔ آپ ہم کو نہیں جانتے؟ ارے ہم تو کٹھل میں نہ رہا میرا مطلب ہے نہ رہا میں کٹھل پھیلاتے ہیں۔ انس بھائی جم کے سدھر گیا ہوں، ذرا میرا ایک شعر سن لو۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، من چلے کی کہانی تمام ہوتی ہے۔ واہ واہ کیا شعر ہے! اچھا دوسرا شعر سن لو۔ ارے رہنے بھی دے، خام خواہ جمانے لگا، تجھے کچھ کام کی بات بھی سوچتی ہے یا بس؟ ارے یار اکمل، آپ نے سمجھا نہیں؟ شاعروں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں چار یار ملے وہاں رات ہو گلزار۔ جہاں چار یار سمجھا جبھی تو ایک شعر عرض کرتا ہوں سنو۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوری۔ دیکھو میاں، تم مذاق کرتے کرتے تنگ پر اترائے ہو۔ تم لوگوں کی اسی ذہنیت نے سارے ماحول کو گندا کر دیا۔ عقل مند لوگ جو اس طبقے میں ہیں ان کا جینا بھی مشکل ہو گیا۔ تم نے اپنی شاعری تو جھاڑ دی، اب ذرا حفیظ جالندھری کا ایک شاعر ملاحظہ فرما لو۔ بہشت میں بھی ملا ہے مجھے عذاب شدید، بہشت میں بھی ملا ہے مجھے عذاب شدید، یہاں بھی مولوی صاحب ملے گا غم صاحب۔ بڑی سنجیدگی سے آپ کالج میں پڑھتے ہیں تو شاید آپ کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں۔ آپ ہی جیسے کالج کے طالب علم، آپ جیسے اسٹوڈنٹ کو اکبر الہ آبادی صاحب مرحوم نے وصیت کی تھی کہ تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، کہ تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بھائی انس صاحب، اگر آپ اپنی پی ایچ ڈی کے غرور و گھمنڈ میں ڈوب گئے ہیں تو وہ دن دور نہیں جب آپ کے سامنے سچائی کھل کر آ جائے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم تو واقعی گمراہ تھے، تو اس وقت سوائے اس کے اور کچھ کہہ نہ پائیں گے جو ایک گمشدہ راہ کہا کرتا تھا۔ یعنی مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے۔ بھائی اکمل، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں غلط سمجھنے لگے؟ چڑھ گیا نا پارا؟ اچھا خیر، آپ تو ہم لوگوں کو سخی ذہن والے کہہ رہے تھے، تو یقیناً آپ بڑے وسیع ذہن کے حامل ہیں، اس لیے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے۔ دیکھتا ہوں کتنا پانی ہے ببوا میں، بتائیں ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے فرض مقدم ہے، سنت مستحبہ بعد میں ہے، مگر حدیث پاک کی روح سے اگر کوئی سنت وضو کرے گا تو زیادہ ثواب ہے، مقابلہ فرض وضو کو تو بتلائے ایسا کیوں؟ سنت کے افضل ہونے کی کیا حکمت ہے؟ بغلے جھانکے گئے مطلب ادھر ادھر شروع کر دے گے، وہ تو دین کی بات ہے، ہمارے نبی نے جیسا کیا بس ہو گیا، ان میں بحث کی کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ عقل مند آدمی کو 3 جگہ کو یعنی پاخانہ لگتا ہے، پہلے پیر میں، پھر ہاتھ میں، پھر سوچتا ہے کہ چٹ چٹ کیا کر رہا ہے اور اس کو ناک میں لگاتا ہے، غرض تینوں جگہ ناپاک کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے عقل مند کہہ کر بیوقوف بنا رہے ہیں؟ مولانا، میں بھی ایچ ڈی ہر بات کی تک پہنچتا ہوں، آپ کی اس بات کی گہرائی کہاں تک پہنچتی ہے وہ شاید آپ کو معلوم نہیں، اس میں کبر غرور چھپا ہوا ہے۔ آپ خاک تہ تک پہنچیں گے، سنیے، ہر جگہ تہ تک پہنچنے کی کوشش نقصان وہ ہوتی ہے، آپ ہی جیسا سرفراہ ہوگا جو ایک آم کے پیڑ کے پاس کھڑا ہوا تو اسے آم نظر آیا
بس وہ لگا اپنی سائنس فٹ کرنے اور کہنے لگا بھلا اللہ پاک کا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ آم کے اتنے بڑے بڑے اور مضبوط پیڑ پر اتنا چھوٹا چھوٹا پھل اور کدو لوکی خربوزہ وغیرہ کی پتلی پتلی بیل میں اتنا بڑا پھل. ابھی وہ بیچارہ گہرائی میں اتر ہی رہا تھا کہ اوپر سے ایک آم ٹپ سے اس کے سر پر گرا. وہ تھوڑا سا وہ کہلایا پھر سنبھل گیا اور بولا شکر ہے مولا میں سمجھ گیا اس میں واقعی تو نے انصاف کر رکھا ہے. بیچارے گہرائی والے کی ایک ہی آم نے ساری گہرائی نکال دی اور سمجھ گیا کہ اگر تربوز گرا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے کالج والے ببوا سمجھے، یاد رکھو ہم لوگ سخی نہیں ہے، ہم تو بڑے کمال کے ہیں. موقع موقع سے ہم کمال کرتے ہیں، دھوتی پھاڑ کے رومال کرتے ہیں. دیکھیے آپ لوگ غلط سوچنے لگے. میں نہیں آپ لوگوں سے لڑنا چاہتا ہوں اور نہ ہی ایسا سوچا تھا. میں نے تو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ذرا روشن خیالی سے سوچے. مثلا اب تک ساری گفتگو میں خالص تعصب بڑا ہے. میں ہرگز خود کو بڑا نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ عصری تقاضے کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے. اس سے ہمارے دین کو اور زیادہ کام ہو سکتا ہے. انس بھائی ہم لوگ آپ کی بات پر دھیان دے رہے ہیں، آپ اپنی بات اور واضح کیجیے. دیکھیے دین اسلام صرف سیکھ لینے کا نام نہیں بلکہ اسی کو دوسروں تک پہنچانا کا مان ہے. اور آج کے دور میں عموماً ہم لوگ یا تو عربی یا اردو پڑھنے لگتے ہیں، جبکہ قوم کا حال یہ ہے کہ عرب والے تو آپ سے زیادہ جانتے ہیں. رہا اردو کا مسئلہ تو یہ محدود ہے. اگر ہم کچھ لوگ مل کر یہ طے کریں کہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق عصری علوم سیکھیں گے تو یقیناً اس سے دین کا زیادہ فائدہ ہوگا، تبلیغ زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی. ابو ریحان البیرونی، اسحاق نوین، خوازمی، ابن یونس، ابن رشد وغیرہ ان عظیم فلاسفروں میں سے ہے جن کا آج بھی یورپ محتاج ہے، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو کیا اس کام کے لیے علماء ہی کا آنا ضروری ہے؟ آخر دوسرے مسلمان بھی تو ہیں، وہ اس طرف بڑھے اور کام کرے، آخر وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ میں چونکہ دو محلوں میں پرورش پایا ہوں اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علماء سے اچھا کام دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. مثلا سلمان رشدی کم بخت، تسلیمہ نسرین جیسی کمینی عورت کہ ان لوگوں نے انگریزی بنگلہ وغیرہ میں اسلام کو نشانہ اعتراض بنایا. قاصر ہونا کیوں جسے اس کا کما حق ہو ٹھوک بجا کا جواب نہ ہو سکا کیونکہ دوسروں کو اس فن میں مہارت نہیں. آخر غور کیجئے ہمارے اکابر مثلا مولانا آزاد، ٹیپو سلطان شہید، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ نے دین کی کتنی بڑی خدمت کی اور دفاع کیا. ہمارے علماء دیوبند فارسی زبان کے بابا تھے، آخر انہیں فارسی کیوں سیکھنی پڑی؟ اس لیے کہ وہ وقت کی زبان تھی، عصری تقاضا تھا، چنانچہ وہ لوگ سب پر غالب رہے. ارے میاں آج اردو ہی کافی ہے، کام چل جاتا ہے. خواہ دوسری زبانوں میں مغز ماری کر کے کیا فائدہ؟ بھائی یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے. ہمارے مدرسے کے طالب علم حضرات بینک کا فارم نہیں بھر سکتے، یہاں تک کہ وہ اسٹیشنوں پر بس اڈوں پر دھکے کھاتے رہتے ہیں، انہیں صحیح سے کوئی بتاتا نہیں. خاص طور پر ٹوپی کرتا دیکھ کر کیا ہم آنے والی نسل دائی کر دیں. ارے سور کتے کی زبان ہمیں سیکھ کر کیا فائدہ، وہ تو ایسے بھی ناپاک ہے. مگر یہ صحیح ہے، یاد رکھے سور کتوں میں سماج میں رہنے کے لیے ضرورت ہے، ورنہ گندگی ہی گندگی پھیل جائے گی. آپ وہی سمجھے مگر ضرورت سمجھ کر اپنا لیجئے. انس بھائی واقعی آپ کی بات میں حقیقت چھپی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم بھی اس طرف دھیان دینے کی کوشش کریں گے اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چل کر سچا داعیہ دین بنیں گے. دیکھیے آج اسلام کے خلاف انگریزی، ہندی، فرینچ وغیرہ زبانوں میں زہر اگلا جا رہا ہے. ان کے لٹریچر اسلام دشمنی میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کی کاٹ ضروری ہے. اور ہاں ارے میاں من چلے وہ حکمت ذرا بتا دو تو مہربانی ہوگی. ہاں کیوں نہیں، اب ضرور بتاؤں گا. وہ ایسا ہے کہ پانی میں 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بدل جائے تو وضو کے قابل نہیں رہتا. وہ 3 چیز رنگ، مزہ اور بو ہے. تو دیکھیے
جب آدمی پانی ہاتھ میں لے گا تو اس کا رنگ معلوم ہو جائے گا کہ صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو پھر وہ کلی کرے گا. اب پتہ چل جائے گا کہ مزہ کیسا ہے. اگر مزہ صحیح نکلا پھر وہ ناک میں پانی ڈالے گا. اس سے بو معلوم ہو جائے گی کہ صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح نکلی پھر وہ ہاتھ تک پہنچ جائے گا جہاں سے برش شروع ہوتے ہیں, یعنی پہلے منہ دھونا پھر ہاتھ وغیرہ. جزاک اللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ایسی حکمت بتلا دی.